ایویں نہیں کسی لکھنے والے نے لکھا تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریا یعقوب کیا۔ اسی تے حضرت جی کر دے ککھ نہیں، انہوں نے بڑا بڑا کچھ کر دیا۔ اب آگے سنو اور مزہ آئے گا۔ آگے دو نظریے ہیں۔ پہلا یہ ہے اگر اللہ محفوظ و معمون رکھے دیکھتا ہوں کسی غیر محرم کو گناہ ہوگا، اللہ ناراض ہوں گے، آگ میں پھینکا جائے گا، نہیں دیکھتا اللہ راضی ہوں گے، ثواب ہوگا، جنت ملے گی۔ نہیں، دونوں نظریے نیچے۔ چاہ جنت دی نیکو کاراں نو، ڈر دوزخ دا بدکاراں نو، اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے، جنت دوزخ کی جانا۔ یہ تو تیرے دو مکان ہیں، ہمیں ان سے کیا لگے، ہم نے تو تجھ سے لو لگائی ہے۔ فرماتے ہیں سن، 100 سال ہونے کو آئے، خادم علی نے اپنی آنکھیں اتنی پاکیزہ اس لیے رکھی ہیں کہ آگے جا کر ان آنکھوں سے میں نے اپنے یار کو دیکھنا ہے۔ آئے تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریا یعقوب کیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میرے مجاہدوں کی ابتدا یہ تھی کہ میں ہر رات 2 نفلوں میں 1 قرآن کریم تلاوت کیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں 15 سال اس طرح گزر گئے تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے نفس میں تھوڑا سا موٹا پن آ گیا ہے، تو فرماتے ہیں میں نے نفس کا زور توڑنے کے لیے اگلے 15 سال اس طرح کیا کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پورا قرآن کریم تلاوت کیا۔ ہاں حضرت یہ تھے ہمارے بڑے، ایویں نہیں حضرت کہنے والے کہتے کہ ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، اور ہم وہ ہیں حضرت کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت پھستے ہیں۔ نہ یار، ان محفلوں کا یہی مقصد ہے کہ ہم ان محفلوں سے کوئی پیغام لے کر جائیں۔ حضرت ہمیں تو، میں اپنی بات کرتا ہوں، یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سبق تو ہے ہی کچا حضرت، اور جس کا سبق کچا ہو اس کو تو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن قربان جاؤں جن کے سبق پکے تھے انہوں نے بھی سیکنڈ کی غفلت نہیں کی۔ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، میں نے ان بزرگوں کی بھی زیارت کی، مجھے فرمانے لگے جب حضرت علی پور شریف میں موجود ہوتے تھے تو آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی۔ ڈیوٹی کیا؟ وہ سنگیا جدوں میں نماز پڑھ کے نکلا نا سردی باہر تو پہلے ہی شاپر میں توڑی پا کے رکھنی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جیسے سلام پھرنی نا میں نے جلدی سے باہر نکل جانا، شاپر میں توڑی ڈالنی اور مسجد کے باہر توڑی کا شاپر لے کر کھڑے ہو جانا۔ حضرت نے باہر آنا، میرے ہاتھ سے توڑی کا شاپر پکڑنا، آگے موسمی نالا صاف پانی کا گزرا کرتا تھا، کہتے میں نے بھی ساتھ ہونا۔ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے کیا کرنا، آپ نے اس میں قدمین شریفین لٹکا کے بیٹھ جانا نالے میں صاف پانی کا، اور جو توڑی کا شاپر ہے اس کو ڈھیل دینا ساتھ، اور پھر کیا کرنا، توڑی پکڑ کے نا ایک دانہ اس کو بہتے ہوئے پانی میں پھینکنا۔ جب اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ کر تھوڑا سا آگے چلے جانا نا تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی ہے نے واپس سے نہیں آنا، پھر ایک اور اٹھانا اس کو بھی پھینکنا، جب اس نے بھی چلے جانا پھر کہنا جماعت علی نے واپس سے نہیں آنا، پھر ایک اور پھینکنا، جب اس نے بھی بہ کے چلے جانا پھر کہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا۔ اب آپ خود تصور کریں توڑی کے ایک شاپر میں کتنے ہزار دانے آتے ہوں گے، آپ نے ایک ایک دانہ پھینکتے جانا اور سبق پکاتے جانا۔ میں نے ان سے پوچھا بزرگوں سے حضرت اس کا مطلب کیا تھا واپس نہیں آنا؟ تو مجھے کہنے لگے اس کا مطلب یہ تھا جماعت علی جڑا سا یار دی یاد دے بغیر لنگ گیا انہیں واپس نہیں آنا، جو لمحہ خدا کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا۔ اب خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ و معمور رکھے جس نے آج مغرب کی نماز نہیں پڑھی، کیا کوئی گئی ہوئی مغرب کو واپس لا سکتا ہے؟ نہیں حضرت، یہ لمحات بہت قیمتی ہیں، ان لمحات کی قدر کرو۔ اج ساوی نے کھلے راوی نے اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نائی، تر پئیے تے منزلہ مک جاون کار بیٹھیاں دے پینڈے مکنے نائی۔ اور قربان جاؤں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ آپ بھی سروری قادری تھے، آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پاج مسیتی وڑیا نہ تسبیح کھڑکایا ہوں۔ ایسا مطلب ہے نہیں، کچھ جاہل لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جی مسجد چ نہ جاؤ، ان کی مراد یہ ہے جس طرح ہم مسجد میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تمہاری طرح نہیں گئے کبھی چودھری بن کے، ہم جب بھی مسجد میں گئے ہم عبد بن کے گئے۔ ہم یہ نہیں اس کا مطلب کہ وہ مسجد میں نہیں گئے، یا اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے تسبیح نہیں پھیری، نہیں، انہوں نے وہ والی تسبیح نہیں پھیری کہ تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کہ لینا تسبیح پھڑ کے ہوئی
نہیں، حضرت تسبیح بھی پھرتی تھی، ساتھ ان کا دل بھی پھرتا تھا حضرت۔ تو آپ آگے لکھتے کیا ہیں؟ نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبیح کھڑکایا ہوں۔ عرض کیتی حضور پھر ساری زندگی کیتا کی؟ فرماندے نے ہاں آیا کیتا ہی، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہو۔ اب حضرت ذرا بڑوں کی سنو، میں ایک دن تفسیر پڑھ رہا تھا، بڑا رویا پڑھ کے، یار کیسے لوگ تھے وہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حجام کی دکان پر گئے اپنا خط بنوانے کے لیے، اس نے حضرت کا خط بنایا، اس کے بعد اس نے جب حضرت کی لبیں درست کرنا چاہی نا آپ کی مجھے، تو اس نے وہ اس طرح قریب کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت وہاں بیٹھ کر بھی ذکر الہی میں مشغول ہے، جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے، تو اس نے وہ اس طرح پیچھے کر لیا اور عرض کرتا ہے حضرت آپ ذکر الہی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے، یہ اس طرح ہے، لوہا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب ولی کے ہیں یا دنیا دار کے ہیں، یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ کا ہونٹ نہ کٹ جائے۔ آپ اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ موقوف کریں تاکہ میں آپ کی مچھیں درست کروں۔ آئے ہائے، آپ کیا جواباً ارشاد فرماتے؟ آپ فرماتے چلا اس طرح، اوے ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ یہ تو تھے جنید۔ اب ذرا باجزید کی بھی سنو، دونوں کو اقبال لائے نا، جب حضور کی نعت لکھی نا اقبال نے، تو اقبال کیا لکھتے ہیں؟ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقاب۔ اب ذرا باجزید کی بھی سنو، حضرت نقشبندی بابے، آپ کے ایک خادم ہیں جن کا نام تھا زید، وہ کہتے جب میں حضرت کی خدمت میں آیا نا پہلے دن بطور خادم، تو حضرت مجھے پوچھتے ہیں اور تیرا نام کی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی، اگلی صبح پھر پوچھتے ہیں اور تیرا نام کیا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی، تیسری صبح پھر پوچھتے ہیں، کہتے میں نے عرض کی حضور زید ہے۔ دن گزر گیا رات بیت گئی، چوتھی صبح پھر پوچھتے ہیں، کہتے 20 سال تک یہی معمول رہا، حضرت روز نام پوچھتے پھر بھول جاتے، اگلی صبح پھر پوچھتے پھر بھول جاتے۔ کہتے جب 20 سال اسی طرح گزر گئے نا تو میرے دل میں خیال آیا، اوہ زید لگتا پیر صاحب تیرے تو راضی نہیں، اتنی بے توجہی، 20 سال ہونے کو آئے تیرا نام ہی نہیں یاد ہوا۔ تو کہتے میں روتا روتا حضرت کی خدمت میں گیا، حضور مجھ سے کون سی خطا ہوئی، ایسی بے توجہی؟ تو صوفی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں نا، آپ بھی رو پڑے، آپ نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی حضور میرے لیے تو رونے کا مقام ہے، 20 سال ہو گئے اپنے پیر کی خدمت کرتے کرتے، ایسی بے توجہی، جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا نام پھر نہیں یاد۔ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجھ سے سخت ناراض ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور رو کر کہنے لگے جا اپنا کام کر، تو نہ اس کام میں پڑھ، یہ بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت میں تو نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے نہیں بتائیں گے یہ بے توجہی کیوں، 20 سال ہوئے میرا نام نہیں یاد ہوا۔ تو کہتے باجزید رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، ہاں بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے سارے نام بھول گئے۔